دار ہے باغو مینو لکھ کروڑاں ہزار او تسبیح پھری تے دل نہیں پھرے تے کی لینا تسے بے پھڑ کے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلے بڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جم باغو پاویں لال ہوویں کڑ کڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باغو پاویں لال ہوویں کڑ کڑ کے ہو بعد الحمد صلی علیہ کے حضرت احترام نہتی مجمل احترام میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت یونس کی 3 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات جل والا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کو حق کو سن کر سمجھنے کی اور سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بل پر آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سفر المظفر کا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ طلوع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اکثر اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کیا جاتا ہے اور بہت سارے اولیاء کرام کے عروس اس ماہ مبارک میں منائے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا ذکر خیر سن کر سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا قرب نصیب فرمائے اور ان کی محبت اور ان کا پیار ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی، اس کائنات میں
خالق کائنات جل وعلا نے سب سے اعلیٰ تر مقام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ عزت اور عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آل بیت اعظام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کو عزت اور شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے شہدائے کرام کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ شہدائے کرام کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے صالحین کو، مومنین کو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو خالق کائنات نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی شان ہوتی ہے جو ساری زندگی اس کی فرما برداری میں، اس کی تابع داری میں اور اس کی عبادت میں، اس کے ذکر اذکار کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا انہیں دنیا کی زندگی میں بھی شرف، بزرگی، عزت، عظمت، وقار عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے بعد خالق کائنات انہیں برزخی زندگی میں بھی عزت اور شان، مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ برزخی زندگی کے بعد انشاءاللہ العزیز آخرت کے دن خالق کائنات جل وعلا انہیں عزت اور شان اور مقام اور اپنی طرف سے انہیں انعام عطا فرمائے گا۔ اس کا ذکر بھی خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ جو ساری زندگی اپنے رب کائنات کی رضا کے مطابق گزار کر جاتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے گزارتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے گزارتے ہیں، خالق کائنات انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں جو رب کائنات کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کے لیے زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہیں، میرا رب کائنات انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ شان اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ انہیں ہر قسم کے خوف سے مبرہ کر دیتا ہے، ہر قسم کے خوف سے پاک فرما دیتا ہے، ہر قسم کے غم سے انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، رب کائنات ان کے دلوں سے ہر قسم کے خوف کو نکال دیتا ہے، ہر قسم کا غم ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،
زندگی کے شب و روز میں اس کا ذکر کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ والے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، موت پہ یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والی زندگی پہ اعتماد اور یقین رکھتے ہیں. میرے آقا دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو مومن ہیں، جو دل و جان سے اسلام سے پیار کرتے ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں. میرے رب کائنات نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. خالق کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا جو ایماندار ہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اپنے مالک کو راضی کرنے والے ہیں، اپنے مالک کے حضور سجدہ ریزی کرنے والے ہیں. فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری دی ہے، آخرت کے دن بھی انہیں خوشخبری عطا فرمائے گا. میرا مالک فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بات بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد اپنے مالک کو راضی کر لیتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، جن کا زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے مطابق گزرتا گئے، اللہ کی یاد میں گزرتا گئے، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. میرے مالک نے فرمایا میں دنیا کی زندگی میں بھی ان کو خوشخبری دیتا ہوں، دنیا کی زندگی میں بھی ان کو عزت اور شان والی زندگی عطا فرماتا ہوں، آخرت کے دل بھی انہیں شان، عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرماؤں گا. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بات بڑی کامیابی ہے. میرے آقا دو جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام، یہ ان لوگوں کی شان ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزرتے ہیں. ساری دنیا سو جاتی ہے، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ کے نیک بندے مصلی پہ آ جاتے ہیں، ساری رات اس کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. میرے کریم آقا سب کے غلاموں، تب جا کر انہیں یہ خالق کائنات مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، انہیں تب یہ شان اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. میرے کریم آقا سب کے غلاموں کسی شاعر نے کہا ہے رات پوے بے دردانا تے نیند پیاری آوے، رات پوے بے دردانا نیند پیاری آوے، درد مدانا یا
یاد میں گزار دیتے ہیں، اس کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، تب میرا مالک فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی شان اور عزت اور وقار کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے نیک بندے ساری زندگی آخرت کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے شب و رات محنت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ آخرت کی فکر میں وہ ساری رات اس رب کی رضا کے مطابق گزار دیتے ہیں، اس کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وہ عقل مند لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میرے ساتھ 10 صحابہ بھی تھے، 10 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے۔ میں نے آقا دو جہاں صلی کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، قام رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ من اقیس اللہ سوا اخصم اللہ، میرے آقا لوگوں میں سے عقل مند کون ہے، لوگوں میں سے زیادہ محتاط رہنے والا انسان کون ہے؟ سوال کرتے ہیں میرے آقا عقل مند کون ہے؟ ہمارے ہاں عقل مندی کا معیار یہ ہے، اگر بیٹا میٹرک کر لے ہم اسے عقل مند تصور کرتے ہیں، ایف اے کر لے ہم اسے عقل مند تصور کرتے ہیں، بی اے کر لے ہم اسے عقل مند تصور کرتے ہیں، ایم اے کر لے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے ہم اسے عزت اور شان والا تصور کرتے ہیں، ہم اسے عقل مند تصور کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا سب کے غلام ہمارے ہاں عقل مندی کا معیار یہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح عقل مند کون ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے عقل مند کون ہے، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھا کر، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو دیکھا کر، اکثر ذکر للموت و اکثر مستعداد للموت، یہ اللہ والے موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے جب ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے موت کو یاد رکھتے ہیں، قبر کو یاد رکھتے ہیں، حشر کو یاد رکھتے ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ فرمایا جب بندے مومن کی زندگی ایسے گزرتی ہے موت کی تیاری میں زندگی صرف ہو جاتی ہے، موت کی فکر میں زندگی گزر جاتی ہے، میرا مالک کہتا ہے ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، میرا مالک انہیں دنیا کا شرف بھی عطا فرماتا ہے، آخرت کی بزرگی اور کرامت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ولی اللہ دے مرے دے ناگے تے کر دے پردہ پوشے کی آیا جے دنیا تو سونے ٹر گئے نال خاموشی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات مصلی پہ گزار دیتے ہیں، بس موت کا فکر ہوتا ہے، موت اور قبر حشر کا فکر ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہوا ہمیں موت ملک الموت نہ آ جائے، ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہے، میری تیری زندگی اور اللہ کے نیک
بندوں کی زندگی میں بس یہی فرق ہوتا ہے، ہم زندگی کے شب و راز کو دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے موت ہوتی ہے، ان کے سامنے قبر ہوتی ہے، ان کے سامنے حشر کے معاملات ہوتے ہیں۔ آگے دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے دنیا کی زندگی بھی عزت والی عطا فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی میں شان اور مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جو ان کی زندگی شان والی ہوتی ہے ان کی موت بھی شان والی ہوتی ہے۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، میرے آقا دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اللہ احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلامہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے میرا مالک اس بندے کی ملاقات کو پسند فرما لیتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کو جو پسند کرتا ہے اللہ اس بندے کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا من کارہ اللہ لقاءہ کارہ اللہ لقاءہ، فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے اللہ اس بندے کی ملاقات کو نہ پسند فرما دیتا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یا آقا قسم کی کوئی اور زوجہ محترمہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں سے ہر ایک آدمی موت کو نہ پسند کرتا ہے، کیا اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے؟ ہمیں سے ہر ایک آدمی موت کو طبعاً ناپسند کرتا ہے، کس کا جی چاہتا ہے اسے موت آ جائے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میری زوجہ محترمہ بات ایسے نہیں ہے، یہ اس بندے کے بارے میں کہا جو ساری زندگی رب کی یاد میں گزار دیتا ہے، فرمایا وہ رب کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب اس کے پاس ملک الموت آتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ملک الموت خوشخبری لے کر آتا ہے، اے ساری زندگی موت کی فکر میں رہنے والے، اے ساری زندگی رب کو منانے والے، رب تجھے بشارت دیتا ہے، رب تجھ سے راضی ہے، رب تجھے جنت کی بشارت دیتا ہے، رب تجھے اپنی رضا کی بشارت دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے آجا آجا میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ملک الموت اسے بشارت دیتا ہے اور ملک الموت کی بشارت سن کر خوش ہو جاتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ رب سے ملنا پسند فرماتا ہے، رب اس کی ملاقات کو پسند فرما لیتا ہے۔ کرام کی شان میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے تن میرا چشم گاوے تے میں مرشد ویکھنا رجا لو لو دے مڈ لکھ چشمہ تے ہک کھولا تے ہک کجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا ہو مرشد دا دیدار ہے باغو مینوں لکھ کروڑا ہزار حضرات گرامی ان لوگوں کی شان ہے جو ساری زندگی اپنے مالک کی رضا کے مطابق گزار جاتے ہیں، اس کو راضی کر لیتے ہیں، اس کی یاد میں
زندگی کی ایک ایک سانس اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی عبادت میں گزار کر جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کی عزت بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بزرگی اور آخرت کی کرامت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا مقام سمجھنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔